جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد دنیا بھر میں ایک ایشو سب کے سامنے واضح ہوا ہے، فلسطینی ایشو۔ اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پولیٹیکل انالسٹ، ایک ایجوکیشنلسٹ، سیف جمشید صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ، تھینک یو۔ پہلا سوال جس سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ اسرائیل کا ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری بتا دیں کہ اسٹیٹ آف اسرائیل کیسے بنائی گئی اور اس کو کیسے آگے یو کے سیٹلمنٹ، جو سیٹلمنٹ جتنی ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم جب کہتے ہیں اسٹیٹ آف اسرائیل تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم کہیں تو سو کالڈ اسٹیٹ آف اسرائیل۔ تو جو سو کالڈ اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، اگر اس کی تاریخ میں ہم یا تاریخی اعتبار سے اس کا انالیسس کریں تو اس کا جو انالیسس ہے وہ 1947 یا 48 سے حالیہ دور کی جو تاریخ ہے اس سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو پورا علاقہ ہے، جو پورا خطہ ہے جس میں آج فلسطین ہے، شکر الحمدللہ، اور ہمیشہ فلسطین رہے گا، جس کے ساتھ ایجپٹ ہے، سیریا ہے، جارڈن ہے، یہ جو پورا ایک علاقہ ہے جس کو آپ ایک ریجن بول سکتے ہیں، یہ ایک بڑا ہی اسٹریٹجکلی، اکنامکلی اور پولیٹیکلی ایکٹیو زون رہا ہے۔ اور یہ کوئی ابھی سے ایکٹیو زون نہیں رہا، یہ ایکٹیو زون ایٹ دا کراس روڈز آف ایسٹ اینڈ ویسٹ، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور اس لیے اگر آپ بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی تو مڈل ایسٹ ایک بڑا امپورٹنٹ زون ہے دنیا کا۔ اور آج بھی وائی از سو مچ کانفلکٹ ان دا مڈل ایسٹ؟ اگر اس چیز کو دیکھا جائے، اس چیز کو سوچا جائے تو مڈل ایسٹ کا جو پرائمریلی کانفلکٹ کا نیچر ہے وہ اس کی پولیٹیکل یا اس کی جو اکنامک امپورٹنس اس میں لائے کرتا ہے۔ 47 میں جناب ہوا یہ کہ 47 میں جب برٹش راج کی یہ جو کالونائزیشن کا دور اینڈ ہوا تو الٹیمیٹلی یہاں پہ ایک ریزولوشن کی ضرورت تھی کہ اس خطے کے لوگ کس طرح سے ایک کہہ لیں آپ ایک لیجیٹیمیٹ مینڈیٹ کو ڈیوائڈ کریں گے، کیونکہ اس خطے میں پرائمریلی تب فلسطینی لوگ تھے اور یہ عربی تھے۔ یہ سب سے پہلے ہمارے ویورز کو، جتنے بھی لوگ ہمیں دنیا سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر سے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو خطہ ہے، جو ریجن ہے، پرائمریلی یہ عربیوں کا تھا۔ اب آگے عربز میں سب ڈویژنس ہو سکتی ہیں، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ جیوز بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں۔ سو دیر فار جو برٹش مینڈیٹ آف پیلسٹائن کی ڈویژن تھی اس میں یہ طے ہوا 47 میں کہ الٹیمیٹلی 3 سب سیگمنٹس بنیں گے۔ ایک سیگمنٹ ہوگا سو کالڈ اسٹیٹ آف اسرائیل، ایک سیگمنٹ ہوگا ویسٹ بینک، اور ایک جو سیگمنٹ ہے وہ غازہ اسٹرپ کا ہوگا۔ اچھا یہ تو طے ہو گیا 1947-48 میں، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جو پیلسٹینین آبادی تھی وہاں پہ 7.5 لاکھ لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ غلط طریقے سے فورسفلی کروائی گئی۔ اب اس میں آپ کو کلیریفائی کروں کہ 7.5 لاکھ لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ فورسفلی کروائی گئی، جو کہ کسی انٹرنیشنل لاء میں جس کی پرمیشن نہیں ہے۔ وہاں سے ایک پبلک ایجوٹیشن شروع ہوتی ہے جی۔ دین الٹیمیٹلی اس ایجوٹیشن میں جو ارد گرد کے ممالک تھے، جس میں جارڈن تھا، جس میں سیریا تھا، جس میں ایجپٹ تھا، جو کہ ہسٹوریکلی بڑے سگنیفیکنٹ رہے تھے، اور وہاں پہ ان کے آپس میں کراس ایتھنک ٹائز بھی تھے، آپس میں برادری بھی تھی، آپس میں رشتہ داری بھی تھی، تعلق واسطہ بھی تھا، ٹریڈ ٹائز بھی تھے، وہ بھی اس کانفلکٹ میں شریک ہو گئے۔ اور الٹیمیٹلی اگر آپ گولان ہائٹس کی بات کرتے ہیں، جو کہ بڑا خوبصورت علاقہ لگتا ہے نارتھ آف پیلسٹائن میں وتھ سیریا، اگر آپ ایسٹ جیروسلم یا ویسٹ بینک کی بات کرتے ہیں جو کہ جارڈن کے ساتھ لگتا ہے، یا اگر آپ ماڈرن ڈے غازہ کی بات کرتے ہیں جو رفح اسٹرپ الٹیمیٹلی ایجپٹ کے ساتھ لگتی ہے، اس کانفلکٹ کی 2 طرح کی ریزولوشنز ہونی چاہیے تھیں۔ ایک ریزولوشن تو وہ ہونی چاہیے تھی جو ارد گرد کے ممالک کے ساتھ ہوتی، رائٹ۔ دوسری ریزولوشن ہونی چاہیے تھی کہ انٹرنلی کس طرح سے جوئش سیٹلرز کو اکاموڈیٹ کیا جاتا، آئی ریپیٹ کہ کس طرح سے جوئش سیٹلرز کو اکاموڈیٹ کیا جاتا، کیونکہ در حقیقت میں it was the division of the British mandate of Palestine. It wasn't the division of the British mandate of Israel. اس بات کو کلیریفائی کریں۔ الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ ایک بہت مشہور اور ایک بہت ہی تگڑے پولیٹیکل لیڈر تھے ایجپٹ کے، جمال عبد الناصر۔ ان کی جو کاوشیں تھیں یا کوششیں الٹیمیٹلی وہ جب وہ فروٹ بیئر کرنے لگیں، جب وہ رنگ لانے لگیں، تو ایجپٹ نے ایک وار شروع کر دی، اور اٹ واز نون ایز اے 6 day وار، جس کے بعد ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں لوکلائزڈ کانفلکٹ ایک ریجنل کانفلکٹ بن گیا۔ اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 56 میں سوئز کینال کرائسس بھی ہوا، اور اس کے بعد جب یہ 67 کی وار ہوئی، اس کے بعد دیر واز اے ویری مچ آپ کہہ لیں ری ایسکیلیشن آف کانفلکٹ بٹوین دا سو کالڈ اسٹیٹ آف اسرائیل اینڈ دا سراؤنڈنگ کنٹریز۔ ابھی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس اعتبار سے کہ آپ سمجھیں کہ باہر کے ملکوں کا کیا تعلق چل رہا تھا ود دا سو کالڈ اسٹیٹ آف اسرائیل، کیونکہ اسرائیل کی جو سو کالڈ اسٹیٹ تھی، دے ور ریپڈلی آکوپائنگ دی ایریاز جو کہ ادروائز ان کے نہیں بنتے تھے۔
دیکھیں وہ کن کے بنتے تھے وہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے, بنتے وہ مسلمانوں کے تھے اور بنتے وہ فلسطینیوں کے ہی تھے, چاہے وہ گولان ہائٹس کی طرف بنتے تھے, ایسٹ جیروسلم میں بنتے تھے, ویسٹ بینک میں بنتے تھے, غازہ اسٹرپ میں بنتے تھے. اب ایک پھر سے اسرائیل نے جنگ کو ایسکیلیٹ کیا جس کو ہم یوم کپور کہتے ہیں, اور الٹیمیٹلی 1979 میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز ہوتے ہیں, اور یہ جو کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز ہیں یہ کچھ ایک سلوشن ڈھونڈتے ہیں جس میں پرائمریلی رول مسلم ورلڈ کا تھا, اور پھر دنیا انٹروین کرتی ہے اور الٹیمیٹلی ایک ایکارڈ ریچ ہوتا ہے کہ آج کے بعد ایجپٹ کے ساتھ اسرائیل کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا, اور ایک 30 سال پرانی جنگ یا لڑائی ایجپٹ کے ساتھ اس ٹیریٹری پہ اسرائیل کی ختم ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی جارڈن یا سیریا جو ہے وہ بھی اس کانفلکٹ سے کچھ نہ کچھ ایک قدرن دوری اختیار کر لیتے ہیں, اور دین دس کانفلکٹ بیکمز دا ریئل کانفلکٹ. اب وہ اصل کانفلکٹ کیا ہے؟ اصل میں تو ہم نے ایک ایمیکیبل ریزولوشن, ایک سلوشن ڈھونڈنا تھا فلسطین کے لوگوں کے لیے. تو جب اس کانفلکٹ میں سے ایجپٹ واک آف کر جاتا ہے, یا اس کانفلکٹ میں سے ارد گرد سے سیریا یا جارڈن کی وہ ریلیونس نہیں رہتی, تو پھر بات آ جاتی ہے فلسطینی لوگوں کی. اب یہ جو فلسطینی لوگ ہیں یہ پبلکلی اپنا حق مانگتے ہیں, جائز طریقے سے اپنا حق مانگتے ہیں, پوری دنیا سے اپنا حق مانگتے ہیں, اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن 181 اپنا حق مانگتے ہیں. ان کو ان کا حق 8 سال تک نہیں دیا جاتا. پھر ہوتا ہے 1987 میں فرسٹ انتفاضہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زمین ہے, ہماری جگہ ہے, ہمارے اینسسٹرز کی زمین ہے, اینڈ وی وانٹ آر رائٹ فل لبریشن. اس میں کوئی یہ تو بات نہیں ہے جناب کہ آپ ایک غلط چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل ریزولوشن آف دی یونائٹڈ نیشنز ڈیمانڈ کر رہے ہیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا, اور تب بھی دنیا بات نہیں سنتی. لیکن جب پبلک ایجوٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے فرسٹ انتفاضہ میں, تو 93 میں اوسلو ایکارڈ 1 ہوتا ہے, 95 میں اوسلو ایکارڈ 2 ہوتا ہے, اور یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے ایسٹ جیروسلم پہ, ویسٹ بینک پہ. اسرائیل ناجائز قابض بن کے بیٹھا ہوا ہے غازہ اسٹرپ پہ, اور اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو ICJ ان کو وہاں سے ودرا امیڈیٹلی کرنا ہوگا. اور سیکنڈ اوسلو ایکارڈز تک تو اس حد تک بات چلی جاتی ہے کہ اسرائیل کو امیڈیٹلی 450 فلسطینی آبادیوں سے ودرا کرنا ہوگا, اور 6 میجر سٹیز سے ودرا کرنا ہوگا, جو آج تک اسرائیل نے نہیں کیا. اور اس کے بعد سیکنڈ انتفاضہ ہوتا ہے 2000 سے لے کے 2005 تک, جب اسرائیل ایک دیوار بنانا چاہتا ہے ان دا ویسٹ بینک ایریا اینڈ ان دی ایسٹ جیروسلم سائڈ. اور پھر الٹیمیٹلی جب فلسطینی لوگ اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں تو 2014 کے بعد ماڈرن ٹائمز میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کی ایک آواز آف سیلف لبریشن از میٹ ود اے راکٹ. ان کی ایک آواز آف سیلف ڈٹرمنیشن از میٹ ود بامبنگ. ان کی ایک آواز آف سیلف ڈٹرمنیشن از میٹ ود ایئر اسٹرائکس. اور کوئی وجہ ہے کہ آج مور دین 40,000 کیجویلٹیز ہیو بین رپورٹڈ. اور اگر آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کوریج کو, خاص طور پہ سوشل میڈیا کی کوریج کو, تو یہ اب کوئی فلسطین یا اسرائیل کی جنگ نہیں رہی. یہ جنگ انسانیت اور بربریت کی ہے, یہ جنگ صحیح اور غلط کی ہے. اور انفیکٹ کچھ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تو آج یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی جنگ عورتوں اور بچوں کے خلاف نہیں کی گئی. یعنی اگر اس جنگ کے آپ اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو جتنے عورتیں اور بچے اس میں شہید کیے گئے, یا جتنی سویلین کیجویلٹیز اس میں کی گئیں, آن دی ازمپشن آف دا فیکٹ کہ اس ہسپتال میں کوئی بیٹھا ہوا ہوگا یا اس ہسپتال میں کوئی بیٹھا ہوا ہوگا, آج تک دنیا میں نہیں کیا گیا. جی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ابھی سارے کے سارے آپ نے بتا دیے ہیں کہ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہوا, سب اسٹیٹ آف اسرائیل بنائی گئی, وہاں سے UK سے آپ کے ایک جرمن سے UK کے دونوں کولیبریشن کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جوز کی سیٹلمنٹ ہوئی. اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہوا, اسلو ایکارڈز ہوئے یا ابراہم ایکارڈز ہوئے, سب آپ نے بہترین طرح سے ایکسپلین کیا. اگلی بات ہم اس پہ آتے ہیں کہ فلسطین کے جو مسئلہ ہے اس میں ہم پہلے دیکھتے تھے کہ صرف عرب یا مسلمان اس کے اوپر آواز اٹھاتے تھے, لیکن اب ایک ویسٹ سے ایک بھرپور آواز اٹھ رہی ہے. اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ, کیا اس کی آپ کو ریزن سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. اگر یہاں پہ ابھی ہم دونوں سڑک پہ باہر نکلیں اور ہمارے سامنے کوئی 2 افراد لڑ رہے ہوں, تو ہمارا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہمارا پہلا ریئیکشن یہی ہوگا کہ ہم اس میں انٹروین کریں. اگر ہم باشعور شہری ہیں اس شہر کے, ہم باشعور سٹیزنز ہیں, تو ہمارا حق تو یہی بنتا ہے کہ ہم انٹرفیئر کریں. دیکھیں اگر آج ایک کلیکٹیو کانشیس جو ہے وہ رائز کر رہی ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی اس کانفلکٹ میں جو دنیا کی ینگ آبادی ہے ان کا سٹینس چینج ہو گیا.
اب وہ اس ٹیکٹیکل ڈپلومیسی سے چیزوں کو ریزالو یا سالو نہیں کرنا چاہتے, وہ صرف اس چیز کے تھرو سالو کرنا چاہتے ہیں کہ فار ونس دا ورلڈ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ 50, 60, 70, 80 ہزار عام انوسینٹ سویلینز مار کے آپ کسی کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ نہیں دیتے یا اس کی آواز کو نہیں سنتے, کیونکہ جو بیسک ہیومن ویلیوز آف فریڈم ہے ان کو آپ سپریس نہیں کر سکتے. سو دیر فور آج جو آپ دیکھتے ہیں ایک کانفلکٹ ریجنلائزڈ, ایک لوکلائز لیول سے ریجنلائز ہوا, ریجنلائز لیول سے یہ کانفلکٹ ایک گلوبل کانفلکٹ بن چکا ہے. تو دس کالز فار دا فیکٹ کہ شاید دنیا کا جو کلیکٹیو گلوبل کانشیس ہے وہ جاگر ہوا ہے, اور آج یہ دنیا والوں کو سننا چاہیے کہ بائی دا وے ابھی جو موومنٹس ہیں کہ دس کانفلکٹ نیڈس ٹو اسٹاپ, عورتوں اور بچوں کی جتنی جانیں قربان ہو چکی ہیں شاید وہ کافی ہے ہمارا ضمیر جگانے کے لیے. آج پیرس میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, آج آپ برلن میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ. آپ بارسلونا میں دیکھیں کیا ہوا, آپ آئرلینڈ میں دیکھیں کیا ہوا, آپ لنڈن میں دیکھیں کیا ہوا, آپ جتنے بھی یورپین یونین کے کنٹریز ہیں ان کو دیکھیں, آپ اسکینڈینیوین نارڈک ورلڈ کو دیکھیں, آپ امریکہ میں پروٹیسٹس کو دیکھیں, کیمپس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کیمپ ڈیوڈ تو ہوا, وہ والا کیمپ تو ہوا, یہ والا کیمپ تو ہوا, لیکن انسانیت کا کیمپ تو آج بیٹھا ہوا ہے. انسانیت کا کیمپ تو آج امریکہ کی ہر ٹاپ لیڈنگ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے. انسانیت کا کیمپ تو اسلام آباد کے ہر جو گلی کوچے میں بازار میں بیٹھا ہوا ہے. انسانیت کا کیمپ تو جاپان میں بھی بیٹھا ہوا ہے, انسانیت کا کیمپ تو رشیا میں بھی بیٹھا ہوا. سو دیر فور کہنے کا مقصد یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کانفلکٹ اس طرح سے کیوں اب ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ دا گلوبل وائسز ہیو ریزن, دے ہیو ٹیکن اٹ آل, دے ہیو ٹیکن اٹ آل بیکاز وی ہیو سین انف. جب دنیا کی دوسری بڑی جنگ عظیم ختم ہوئی 1939 سے 45 تک, ہم ایک ایسی بڑی جنگ عظیم میں مبتلا تھے جس میں دیر ور نو ونرز. اور یہ میں دیکھنے والے تمام جو ہمارے ویورز ہیں ان کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی. جنگ میں جو اکیلی جیت ہوتی ہے وہ انا کی ہوتی ہے, خود پرستی کی ہوتی ہے اور ضد کی ہوتی ہے. سو ورلڈ وار 2 کے بعد لیگ آف نیشنز کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنا اور اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یونائٹڈ نیشنز کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی جنگ اور بربریت سے بچا جائے. تو آج میرے خیال سے یونائٹڈ نیشنز تو تب بنی جا کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, لیکن آج اصل میں آئی سی یونائٹڈ نیشنز گوئنگ آؤٹ ان دا اسٹریٹس. آج لوگ یونائٹڈ نیشنز بنا رہے ہیں, جو پبلک ریپرزنٹیشن ہے, جو عوامی ریپرزنٹیشن ہے, آج وہ بتا رہے ہیں کہ جب قومیں متحد ہو جائیں تو اس کی طاقت یا قوت کیا ہوتی. جو آج جتنی بھی اکنامک بائیکاٹ موومنٹس چل رہی ہیں وداؤٹ نیمنگ any company, without naming any service provider یا goods and commodity provider, آج جتنی سوشل بائیکاٹ موومنٹس چل رہی ہیں وہ ایک ہی چیز کے لیے چل رہی ہیں کہ اب یہ کانفلکٹ انسانیت اور غیر انسانیت کے درمیان ہے. اب یہ کانفلکٹ حقائق اور جھوٹ کے درمیان ہے. اب یہ کانفلکٹ صحیح اور غلط کے درمیان ہے. اور اس میں اگر آپ گلوبل ڈیموگرافکس کو دیکھتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے انٹرنیٹ یوزرز ہیں یا جتنے میجورٹی ہمارے آپ کہہ لیں یونیورسٹی انرولمنٹس ہیں یا سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ایک سسٹینیبل فیوچر کو انشور کرنا ہے, ان کی ایج بریکٹ کیا ہے؟ ان کی ایج بریکٹ کوئی 15-16 سال سے لے کے 30-35 سال تک عمر کی ہے. اور یہی وہ سارے لوگ ہیں جو آج سڑکوں پہ نکلے, یہی وہ سارے لوگ ہیں جو بازاروں گلیوں کوچوں میں نکلے میں, یہی وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹی کی کانوکیشنز میں بھی آج فلسطین کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں. وہ فلسطین کا جھنڈا نہیں ہے صرف, وہ انسانیت کا جھنڈا ہے. وہ جھنڈا ایک انسانیت کی علمبرداری ہے کہ آج اگر دنیا نہیں بولی تو پھر دا کلیکٹیو گلوبل کانشیس از ڈیڈ. پھر تو ہمیں اقوام متحدہ کو ڈسمینٹل کر دینا چاہیے. اگر تو اقوام متحدہ میں آج 144 ممالک نے اسٹیٹ آف پیلسٹائن کو ریکگنائز کیا ہے, آج اگر یورپین یونین کے کنٹری اسٹیٹ آف پیلسٹائن کو فیئرلی, فریلی, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ریکگنائز کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب دنیا بدل رہی ہے. یہ آپ نے بہترین بات بتائی ہے کہ جس میں ہم جو عوام کا کردار ہے وہ اس وقت وجہ سے سامنے آیا کیونکہ انسانیت اس بات کو دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکی تھی کہ کتنا مظالم آپ ڈھا رہے ہیں فلسطینی مظلوموں کے اوپر. ایک طرف سے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا ایک پورٹرے کر رہا ہے, BBC, فاکس نیوز, CNN, یہ ایک خاص امیج پورٹرے کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو اس کو اس طرح سے ویو کروں گا کہ میڈیا, جتنے بھی میڈیا بڑے چینلز یا میڈیا اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے اپنے پولیٹیکل اکنامک ایجنڈاز ہیں. لیکن دین اگین آپ نے ایک تھن لائن نہیں, آپ نے ایک بڑی تھک لائن ڈفرینس ڈرا کرنی ہوتی ہے ایز اے میڈیا کارپوریشن اور ایز اے میڈیا کانگلومریٹ کہ واٹس دا تھک لائن ڈفرینس بٹوین واٹ از ہیومینٹی اینڈ واٹ از ناٹ ہیومینٹی. سو آج آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ کم سن رہے ہیں, لوگ کم سوچ رہے ہیں, ان باتوں کو کم ڈسکس کر رہے ہیں جو ٹاپ لیڈنگ انٹرنیشنل یا ویسٹرنائزڈ میڈیا زونز رپورٹ کر رہے ہیں. لوگ زیادہ سن رہے ہیں سوشل میڈیا کی بات کو,
لوگ زیادہ سن رہے ہیں ان حقائق کو جو زمین سے رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اگر آج آپ دیکھتے ہیں تو جتنی زیادہ ایسپریشن فار رپورٹنگ آن فیلڈ ہے ان پیلسٹائن رائٹ ناؤ فرام ینگ پیپل جو کہ میڈیا سائنسز اور کمیونیکیشن جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے مڈل ایسٹ میں ہیں, چاہے ایشیا میں, چاہے ویسٹرن یورپ میں, اٹس ٹیکنگ اے ویری الارمنگ ٹال, اٹس ٹیکنگ اے رائز. بیکاز اب باشعور لوگوں کو دنیا کے سمجھ آ چکی ہے کہ اگر آپ نے حقائق کے پہ مبنی یا حقائق کے مترادف رپورٹنگ کو سننا ہے یا دیکھنا ہے تو آپ کو وہ چیز دیکھنی پڑے گی جو گراؤنڈ ریالٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. سو دیر فار جتنے بھی وہ میڈیا فلٹرز تھے کہ نیوز جائے گی میڈیا مینیجر کے پاس, میڈیا مینیجر دیکھے گا واٹس ریلیونٹ واٹس ناٹ ریلیونٹ, آج وہ سب چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو چکی ہیں. آج جو دور چل رہا ہے ٹویٹر کا یا آج فیس بک کا جو دور چل رہا ہے, دیکھیں ٹویٹر جو ہے وہ کوئی فلسطینی آرگنائزیشن تو نہیں ہے, فیس بک جو ہے وہ کوئی فلسطینی آرگنائزیشن تو نہیں ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں جو انسٹاگرام ہے اس کے ہیڈ کوارٹر فلسطین میں تو نہیں ہے. جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے بڑے بڑے نام لیے, جتنے بھی بڑے بڑے سوشل میڈیا کانگلومیریٹس کی میں نے بات کی, یہ تمام اسٹیشن ہیں ویسٹ میں. اور اگر ان میں ٹرینڈز آر رائزنگ یا ٹرینڈز آر چینجنگ ٹوورڈز ری تھنکنگ دا نیریٹو دیٹ دا ویسٹ یوز ٹو ہولڈ آف پیلسٹائن اینڈ دا ویسٹ ہولڈز رائٹ ناؤ, اینڈ دا ویری ایکچوئل ڈپکشن آف دیٹ از کہ اگر لنڈن جیسے شہر میں آج سے 5-6 مہینے پہلے شاید آپ کو بڑے میڈیا چینلز نہ رپورٹ کریں, لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ 7 سے 7.5 لاکھ لوگ ایک دن میں ایک مجمع کی شکل میں پیسفل پروٹیسٹرز لنڈن جیسے شہر میں نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آج دنیا میں یہ فرق نہیں رہا کہ فلسطین کی کاز کسی مسلمان کی کاز ہے یا کسی اور مذہب کی کاز ہے. فلسطین کی کاز ایک انسانیت کی کاز ہے, ایک دنیا کی بہتری کی کاز ہے, اور ایک ایسی کاز ہے جہاں پہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر آپ کا اور میرا کوئی تناؤ ہے, آپ کا اور میرا کوئی پرابلم ہے, تو وہ شاید اس ٹیبل پہ حل ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کھوئیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف جائیں جو کہ انسانی ویلیوز کے اکارڈنگ نہیں ہیں. سو دیئر فور جو سوشل میڈیا کے دور میں میرے خیال سے آپ سپریس نہیں کر سکتے اس ظلم کو, اس بربریت کو, کیونکہ اگر میڈیا مت بھی رپورٹ کرے تو جو سوشل میڈیا ہے, جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, وہ آپ کو آن گراؤنڈ اسٹیٹسٹکس ہر منٹ نہیں ہر سیکنڈ دیتا ہے فلسطین پہ. اسٹیٹسٹکس یہی ہیں کہ 36 فنکشنل ہاسپٹلس تھے, آپ نے 36 کے 36 ڈس فنکشنل کر دیے. اسٹیٹسٹکس یہی ہیں کہ 40,000 سے زیادہ انوسینٹ سویلینس کی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں. اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ ابھی پچھلے 40-50 سال میں دنیا کا کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں ہے, مجھے ایک کانفلکٹ بتا دیجیے, ایک کانفلکٹ مجھے بتا دیجیے جس میں اتنے شارٹ ٹائم اسپین میں ود ان 6 months 70% آف دا ٹوٹل کیجویلٹیز آر انڈر دی ایج آف 18. یعنی کیا یہ جنگ بچوں کے خلاف ہے؟ کیا یہ جنگ حاملہ خواتین کے خلاف ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جنگ کس کے خلاف ہے. جو اسرائیل کی جنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جنگ اپیرنٹلی کسی ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن کے خلاف ہے, لیکن یہ جنگ تو بالکل ہی اس پہ تو کوئی فلٹر اپلائڈ ہی نہیں ہے. ایون جنگ کا بھی یہ اصول ہے کہ جنگ میں آپ انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو, آپ پیس کیپرز کو, آپ ہیومنٹیرین ایڈ دینے والوں کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. ٹارگٹ تو دور کی بات, وہ انٹر بھی نہیں کرنے دیتے. More than 100 people who were connected with international humanitarian relief organizations, and many of them were also connected with organizations like the UNO وغیرہ, they have been casualties of this war. So کس حد تک آپ اس کانفلکٹ کو اسکیلیٹ کریں گے؟ آپ نے ایک ایسی ٹیریٹری جس کا ٹوٹل اگر میں آپ کو کل اس کا اسٹریچ بتاؤں تو ایک طرف سے شاید 6-6.5 میل ہوگا, ایک طرف سے 11-12 میل ہوگا, 40-42 کلومیٹر کی وہ اسٹرپ اسٹریچ کرے گی. اس اسٹرپ میں دیٹ از ون آف دا موسٹ ڈینسلی کلسٹرڈ اسٹرپس, اور اگر آپ رفح کا سائز دیکھتے ہیں تو اس ایک کیمپ میں آپ نے 22 لاکھ لوگوں کو کنٹین کر دیا. اس طرح تو آپ جانوروں کے ساتھ نہیں کرتے جس طرح آپ انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. سو دیئر فار دا گلوبل وائسز نیڈ ٹو رائز. اور یہ یوتھ ہی ہے انٹرنیشنلی, یہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہی ہیں, یہ ینگ سوشل ایکٹیوسٹس ہی ہیں جنہوں نے اس دفعہ اس کاز کو ڈیڈ نہیں ہونے دیا. جو ہیش ٹیگ پہلے دن سے چلا تھا جسٹس فار پیلسٹائن, وہ آج بھی چل رہا ہے. آج بھی جسٹس فار رفح چل رہا ہے, جسٹس فار غازہ چل رہا ہے, جسٹس فار چلڈرن چل رہا ہے. سو دیئر فار میرے خیال سے دنیا کا کلیکٹیو کانشیس جاگ چکا ہے, اور الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کانفلکٹ میں انشاءاللہ انسانیت کی فتح ہوگی. آپ نے بہت اچھا بتا دیا اس بات کو کہ ہم جب ایک سوشل میڈیا نے ایک عوام میں ایک خاص جوانوں کا کردار جو ہے نا وہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ جس نے جوانوں نے آپ کے ویسٹ کے اندر بہت ساری چیزوں کو تبدیل کیا.
دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جرمنی کے، اگر ہم بیک گراؤنڈ پاسٹ میں جائیں تو ورلڈ وار 2 میں جرمنی کا کردار، ہولوکاسٹ کے اندر جرمنی کا کردار، اور پھر اب ایک پرو فلسطینین کردار نظر آتا ہے جرمنی کا، جیسے آپ نے بتایا برلن میں جو ہے وہ 7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ایک احتجاج ریکارڈ ہوا ہے. تو کیسے یہ ایک جرمنی کا پاسٹ کردار اور ابھی کا کردار عوام کا، یہ دونوں آپس میں ہم مجھے لنک کرتے نظر نہیں آ رہے، کیوں؟ دیکھیں اس میں ایک جو انالیسز ہے دیٹ از مور اور لیس آپ کہہ لیں ایک سوشو پولیٹیکل انالیسز. دیکھیں آپ جب بھی کوئی بھی انٹرنیشنل اس طرح کا کانفلکٹ ہو تو اس کو پولیٹیکلی بھی انالائز کرتے ہیں، اس کو آپ سوشو اکنامکلی بھی انالائز کرتے ہیں. دیکھیں اگر یورپ کی بات کی جائے تو یورپ ہیز آلریڈی سین اے کانفلکٹ جو کہ رشیا اور یوکرین کا کانفلکٹ، اور اس میں یورپ نے جو اس کے اکنامک ریپرکشنس تھے یا اس کے سوشل ریپرکشنس تھے وہ دیکھے. ابھی بھی یورپ میں اگر آپ جرمنی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ایون انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، آپ گریٹ برٹن کی، وائڈر برٹن کی بات کرتے ہیں، تو آپ ایک چیز انالائز کیجیے، اس کانفلکٹ کی کاسٹ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اکیلی پڑے گی فلسطین کو، اس کانفلکٹ کی کاسٹ اکیلی مڈل ایسٹ کو نہیں پڑے گی، اس کانفلکٹ کی کاسٹ ایک تو یورپ کو بھی اکنامک کاسٹ پڑے گی اور سوشل کاسٹ بھی پڑے گی، کیونکہ یورپ اسٹینڈس فار دیٹ آئیڈیا آف بینگ دا چیمپئنز آف انٹرنیشنل سویلٹی، دے اسٹینڈ فار دی آئیڈیا آف بینگ دی انٹرنیشنل چیمپئنز فار پیس. تو آج دے نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ ٹو اٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یورپ کے جن ممالک کی آپ بات کریں وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کا یہ مقصد ہے کہ مسلمان جہاں بھی دنیا میں بیٹھے ہیں وہ فلسطین کی آواز بلند کیے بغیر نہیں رہ سکتے. فلسطین آن ون سائڈ اینڈ دین انکارپوریٹڈ ان ٹو دا میٹر الاقصی کا جو کیس ہے دیٹ از ویری نیئر اینڈ ڈیئر ٹو دا ہارٹس اینڈ سولس آف دا بلینز آف مسلمز دیٹ آر ان دا ورلڈ. سو دیئر فار ایک ایسا مذہب جس کی آبادی اگر آپ اسٹریچ کے لحاظ سے دیکھیں تو ڈیموگرافک اسٹریچ کے لحاظ سے دنیا میں اٹس اے سیکنڈ بگیسٹ پاپولیشن آف اینی سیگمنٹ آف پیپل آف اے ریلیجیس بلیف سسٹم. آپ ان کے ریلیجیس بلیف سسٹمس کو، ایتھنک بلیف سسٹمس کو، سوشل بلیف سسٹمس کو اس حد تک ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، پھر وہ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں گے، چاہے آسٹریلیا میں ہوں گے، جرمنی میں ہوں گے، انگلینڈ میں ہوں گے، امریکہ میں ہوں گے، اپنی آواز بلند کریں گے. اور میرے خیال سے آواز بلند کرنا اس دور میں تو بہت ہی آسان ہو چکے، جہاں پہ ایک وقت پہ آپ صرف یہ ریلائی کرتے تھے کہ جو رپورٹنگ ہو رہی تھی وہ چند گنے چنے بڑے میڈیا چینلز کے تھرو ہوتی تھی اور وہ آپ کے جذبات اور نیریٹیوز کو مینیج کرتے تھے. آج گلوبل کمیونٹی اپنے جذبات اور نیریٹیوز کو سوشل میڈیا کے تھرو مینیج کرتی ہے، اور اب جو جذبات ہیں وہ اسی بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ اس پورے کیس میں یا اس پورے کانفلکٹ میں اسرائیل کی طرف ہیں، ان کو یہ دکھایا جائے، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ اگر اسٹریٹ موبلائزیشن یا پاور کی بات آتی ہے تو وہ پاور یا موبلائزیشن صرف مسلمانوں کی نہیں لیکن ہر اس آدمی کی کافی ہوگی جو انسانیت کی کاز میں بلیو کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ مجمع کی بات کرتے ہیں نا، جیسے لنڈن کے مجمع کی آپ نے بات کی ہے، برلن کے مجمع کی بات کی، برسلز کے مجمع کی بات کی کہ عوامی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، بارسلونا میں عوامی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، ساؤتھ امریکہ تک عوامی احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے. یہ عوامی احتجاج صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ عوامی احتجاج انسانوں کا ہے، اور اس انسانی سمندر میں ہم مسلمان بھی اپنا حصہ جس حد تک ڈال سک رہے ہیں ہم ڈال رہے ہیں اور ہم ڈالتے رہیں گے. سو دیئر فار یہ تو شاید ہی میرے خیال سے اتنی بڑی جینوسائڈ ریسنٹ ٹائمز میں ہوئی ہوگی جتنی بڑی جینوسائڈ آپ پچھلے 6 مہینے میں وٹنس کر رہے ہیں. اور اس کو میرے خیال سے آپ جنگ مت کہیں، اس کو کانفلکٹ مت کہیں، اس کو تناؤ مت کہیں، حقیقت کی بات کریں، لوگوں کو بتائیں دس از اے جینوسائڈ. میرے خیال سے جو یورپین سیٹلرز تھے جو زائنزم میں بلیو کرتے ہیں، دیکھیں ویورز کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے اس کی فنڈامنٹل فلاسفی خاص طور پہ جو بنجامن نیتنیاہو نے دی ہے وہ ایک زائنسٹ فلاسفی ہے. زائنزم کا جو پیچھے سے ایک ٹریجیکٹری ہے، جو پولیٹیکل یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہے یہ کہ آج سے 100-150 سال پہلے یہ موومنٹ یورپ میں جو ہے وہ شروع ہوئی. یہ اصل میں یورپین جوز تھے جو اس طرف مائیگریٹ ہوئے اور الٹیمیٹلی انہوں نے یہاں پہ اپنا حق جتانا شروع کر دیا، اور ایک غیر آئینی یا اللیجٹمیٹ طریقے سے وہ ایک پوری اسٹیٹ کو، ایک پوری ایتھنیسٹی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. سو دیئر فار ہیونگ سیڈ دس، اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو کانفلکٹ ہے، دس از ناٹ اے کانفلکٹ بٹوین دی جوز اینڈ دا مسلمز آف دیٹ پرٹیکولر ایریا. It is a conflict between who historically has been in that area and who has come in as an occupant. آپ مجھے خود بتائیے آج کہ اتنے زیادہ پاکستانی جو ان کی امیگریشن ہوئی میس لیول پہ یہاں سے برطانیہ کی طرف، رائٹ جی، 70s میں 80s میں اپرچونیٹیز کھلیں، لوگوں کے لیے محنت مزدوری کے مواقع آئے.
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کل کو برطانیہ میں جو پاکستانی نیشنلز ہیں وہ کل کو یہ کہیں گے کہ برطانیہ ان کا ہے؟ یا آپ مجھے خود بتائیں لاجکلی اسپیکنگ یہاں سے جتنے بھی لوگ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں نوکری کے لیے, روزگار کے لیے, ایک بہتر زندگی کی تلاش کے لیے, وہ کل کو مڈل ایسٹ میں کیا کہیں گے کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں جہاں وہ سیٹل ہیں وہ ان کے ہیں؟ نہیں, آپ اس کو تو چینج نہیں کر سکتے, آپ اس فیکٹ کو تو چینج نہیں کر سکتے کہ اٹ واز دا ڈویژن آف دا برٹش مینڈیٹ آف پیلسٹائن, یعنی پوری دنیا 1947-48 پہ ایگری اپون کر رہی تھی کہ یہ فلسطین کی ڈویژن ہے, تو فلسطین کی ڈویژن میں اسرائیل آ کہاں کر گیا؟ نمبر 1. اینڈ نمبر 2, فلسطین کی ڈویژن میں جو وہ یورپین جوئش سیٹلرز تھے یا جو امیگرنٹس تھے ان کا ایک محدود اسٹیٹس تھا. ان کا یہ اسٹیٹس تو نہیں تھا کہ وہ ایک علاقے سے اٹھ کے دوسرے علاقے میں جائیں, اور الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ جو ایریا ان کو ملا تھا انیشلی اٹ واز ہارڈلی 16-17%, اور آج جو ایریا انڈر دیئر ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کنٹرول ہے دیٹ از مور دین 87%. تو کہاں 16% آف دا لینڈ میس اور کہاں 87% آف دا لینڈ میس؟ میرے خیال سے دس ہیز بین اے ویری کیلکولیٹڈ اینڈ دس ہیز بین اے ویری ویل مینیورڈ انٹرنیشنل کرائم, اور اس کرائم کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ٹرائی ہونا چاہیے. ہمیں ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ پرو فلسطینین بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, جرمن میں, برلن میں, آپ کے نیو یارک میں, لندن میں, ہر جگہ پہ. اس کا ایک اثر پڑ رہا ہے امریکہ کی اور چائنا کی جو ایک جنگ چل رہی ہے سپر پاور بننے کے لیے. مطلب دونوں, ایک طرف چائنا سپر پاور بننا چاہتا ہے اور ایک طرف امریکہ سپر پاور بننا چاہتا ہے. تو اس کانفلکٹ کا اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا سپر پاور کے؟ اچھا, جیو پولیٹکس کے لحاظ سے اور اکنامکس کے لحاظ سے اس کا میں ایک بڑا ڈفرینٹ انالیسس آپ کو دوں گا. دیکھیں, پرانے وقتوں میں تو ایک کانسیپٹ آف بینگ ڈومیننٹ ان دا ورلڈ تھا کہ جس کے پاس ہتھیار زیادہ, جس کے پاس فوج زیادہ, جس کے پاس ملٹری مائٹ زیادہ, وہی اتنا آپ کہہ لیں پاور فل یا ایک پاور بروکر کنسیڈر کیا جاتا. انفیکٹ World War I میں یا World War II میں یا لیٹر آن کانفلکٹس میں جن ملکوں کی بھی ملٹری مائٹ زیادہ رہی وہ ملک کنسیڈر کیے جاتے تھے کہ یہ بڑے ڈومیننٹ ہیں. لیکن فیوچر میں, ٹو بی آل آنیسٹ, فیوچر میں جو سپر پاور اسٹیٹس ہے, ایک تو نمبر 1 وہ کسی ایک ملک کا نظر نہیں آ رہا. رادر آپ یہ کہہ لیں کہ اب کوئی سپر پاور کنٹریز نہیں ہوں گے بٹ سپر پاور ریجنز ہوں گے. کچھ کلیکٹیو آف ریجنز ہوں گے جن میں 4, 5, 6 ملکوں کی ڈفرینٹ مرجرز ہوں گی جو اکنامکلی, سوشلی, پولیٹکلی اپنی بہت زیادہ پاور بروکریج کریں گے اور مینیورنگ کریں گے دنیا کے اس ورلڈ آرڈر میں. سو دیر فار یہ کہہ دینا کہ شاید آپس میں رشیا اور امریکہ کا جو اس سب میں کردار ہے اس میں الٹیمیٹلی ایک وکٹر ہوگا اینڈ ہسٹری ول بی ریٹن بائی دا وکٹر, شاید یہ غلط ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اب سپر پاور بننے کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں آپ کی سوشل پاور کیا ہے. ایک بڑی ڈفرینٹ سی بات ہے. دیکھیں, اکانومی آن ون سائڈ, پولیٹیکل بارگیننگ آن ون سائڈ, ملٹری مائٹ آن اندر سائڈ, بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی سوشل پاور کیا ہے. اور سوشل پاور سے مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے پرابلمز میں کس حد تک آپٹیمزم کے ساتھ اپنا سوشل رول پلے کرتے ہیں. سو دیر فار یہ جو پورا کانفلکٹ ہے اب اس میں دنیا کی آنکھیں ضرور ہیں, امریکہ کی طرف بھی ہیں, چائنا کی طرف بھی ہیں, رشیا کی طرف بھی ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف بھی ہیں. تو جون سے بھی ممالک یا کوئی ایک خاص ملک جو اس کانفلکٹ کو ڈی ایسکیلیٹ کروائے گا, جو انسانیت کو اس کا حق دلوائے گا, آئی تھنک دے ول بی دا وکٹر اینڈ دے ول بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. کیونکہ میرے خیال سے اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ تاریخ کو میڈل کریں گے, اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ ایز اے وکٹر تاریخ کو لکھیں گے, بٹ رادر ہسٹری از ہیپننگ آؤٹ دیر رائٹ ناؤ. ایون یہ جو ہمارا پورا یہ اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ پچھلے 6 مہینے سے رہا ہے, اس کو گلوبل واچ ڈاگز نے مانیٹر کیا, گلوبل پولیٹیکل آرگنائزیشنز نے مانیٹر کیا, انٹرنیشنل تھنک ٹینکس نے مانیٹر کیا, انٹرنیشنل جو جرنلزم کی آرگنائزیشنز ہیں وہ مانیٹر کر رہی ہیں, ہیومینٹیرین ریلیف آرگنائزیشن مانیٹر کر رہی ہیں, اور جو ساروں کی کلیکٹیو وزڈم ہے. دیکھیں, ناٹ ایوری ون ان دا ورلڈ کین بی رانگ. دنیا میں اگر 8 ارب لوگ ہیں تو اگر 7 ارب یا 7.5 ارب لوگ یا 7.25 ارب لوگ ایک بات کر رہے ہیں تو اس بات میں کوئی صداقت ہے, اس بات میں کوئی حقیقت ہے. اور بات ایک ہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو گلوبل پاور ہاؤسز ہیں آف پولیٹیکل, اکنامک اینڈ سوشل پاور, وہ کس طرح سے فلسطینیوں کو ان کا وہ حق دلاتے ہیں جو ان کو 1947-48 سے نہیں مل رہا. تو جون سے بھی کنٹریز یا ممالک اس کانفلکٹ کو نمبر 1 ڈی ایسکیلیٹ کریں گے, نمبر 2 ہیومن ویلیو اور ڈگنیٹی کو ریسٹور کریں گے, اور نمبر 3 اسرائیل سے اس کی غلطیوں کا ازالہ ڈیمانڈ کریں گے, اور اس کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم
ان ایکچویلٹی اکاؤنٹیبل رکھیں گے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی, اور اقوام متحدہ میں, آئی تھنک دے ول بی دا وکٹرز آؤٹ آف دس. اور الٹیمیٹلی میرے نزدیک اس کانفلکٹ کا جو اینڈ ہے وہ یہی ہے کہ دا پیلسٹینین پیپل ول گیٹ دا لبریشن دیٹ دے ویری مچ رائٹلی ڈیزرو آفٹر سچ a sacrifice that they have been giving since the past 6-7 decades. بہت بہترین تجزیہ کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ, بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمیں ٹائم دیا آپ نے. ایک اسرائیل کا ایک بیس سب کچھ کا کلیئر کر دیا ہمارے لیے, ویئرز کے لیے, کہ کس طرح اسرائیل بنا اور کیسے اس کی آگے ہسٹری چلی, اور ایٹ لاسٹ ابھی یہ جو کانفلکٹ ابھی چل رہا ہے اس کے اوپر آپ نے بہت بہترین روشنی ڈالی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ, اٹس اے پلیزر. تھینک یو ویری مچ.